السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان ایئر فورس کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے جو ایئر چیف ہیں ظہیر احمد بابر سدھو صاحب جو ہیں، وہ GF-17 تھنڈر کی وردی اور وہ جو کٹ ہوتی ہے وہ پہن رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے فلائی بھی کیا ہوگا اور فلائی اس کی طرف جاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ ان سے پہلے ایک ایئر چیف صاحب تھے، انہوں نے فلائی بھی کیا تھا اور فلائی کی ان کی ویڈیو بھی بنی تھی، انہوں نے مارچ پاسٹ جو تھا وہ فلائی کیا تھا۔ لیکن یہ چونکہ وہ ریگولر سارٹیز جو ہوتی ہیں، جو پہرے داری کے لیے ہوتی ہیں، ان پہ جا رہے ہیں، تو یقیناً اس پہ کیمرہ کا ویڈیو جاری نہیں کیا گیا ہوگا تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم کدھر کدھر گھوم رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے جی، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جب جوان کو پتہ چلے کہ اس کا جو چیف ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے محاذ کے اوپر۔ اب اندازہ کریں نا، یہ جو 3 کی یا 5 کی ٹکڑی نکلی ہوگی جہازوں کی، اور اس میں جہاز جو کلب بازیاں لگاتے اور اٹکیلیاں کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں گے، تو ان 4 جوانوں کا جذبہ دیکھیں نا جو ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے، یا 4 پائلٹس کا۔ پائلٹ تو خیر بہت ہی بڑا افسر ہوتا ہے، میں تو کم از کم پائلٹ کو بہت بڑا افسر سمجھتا ہوں، لیکن آپ اس ایئر مین کی دیکھیں نا جس نے وہ سارٹی تیار کی ہوگی، وہ جہاز کو تیار کر کے نکالا ہوگا ہینگر سے جس نے، آپ مطلب کہ اس کے جذبے کا اندازہ کریں، اس ایروناٹیکل انجینئرز کی بات کریں جس نے ان تمام جہازوں کی جو تیاری ہوگی اس کو مانیٹر کیا ہوگا، یا اس کے اوپر کھڑا ہو کے، اور جو پائلٹس ہوں گے ان کو رخصت کیا ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ فورس کے اندر ایک نیا جذبہ آتا ہے۔ کل ایک میٹنگ ہوئی نئی دلی کے اندر، روزانہ مل رہے ہیں اپنے ایئر چیف اور آرمی چیف کے ساتھ مودی صاحب۔ ہمارے پاس جو چوہا رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایئر فورس نے کہا ہے کہ ہم 2 دفعہ تو لاک کروا بیٹھے ہیں آپ کا JF تھنڈر، اب تیسری دفعہ انہوں نے لاک نہیں کرنا، انہوں نے گرا دینا، تو اس لیے آپ ہمیں نہ اڑائیں۔ اب یہ ایک ایسی بڑی بات ہے کہ جب تک ظاہر اس طرح کی بات آفیشل سورسز سے تو آئے گی نہیں، یہ تو ان آفیشل سورسز سے ہی آئے گی، لہذا کل کی رات ہمیں کہیں سے پتہ نہیں چلا کہ جناب JF تھنڈر نے ان کے SU-30 کو لاک کیا ہو، یا رافیل ہوتا تو ہم دیکھتا ہے۔ اب رافیل ہے گئی ماما کا ڈون باہر فائبر وار اسپیکٹرم جو ہے، جس کے اندر جو پاکستان نے اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے، اور بھارت کے اپنے تجزیہ نگار اس بات کو کم از کم پچھلے 4-5 سال سے بالا کوٹ کے بعد سے تو گا رہے کہ بھارت کے پاس نہیں ہے، آپ کر لیجئے۔ اب ظاہر چائنا نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ تو موسٹ پروبیبلی اس نے تھوڑی بہت رشیا کی بھی کاپی کی ہوگی، یا رشیا نے اس کو ٹیکنالوجی بھی دی ہوگی، تو انڈین چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ہے سائبر سپیس اسپیکٹرم جو ہے یہ اس کو فراہم کرے امریکہ اس کے جواب کے اندر بھارت کی تمام تر دفاعی صلاحیتوں تک رسائی چاہتا ہے۔ رسائی ہوگی تو پھر سارے آپس میں جوڑے جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ اگر وہ رسائی انڈیا دیتا ہے، اور جس کے اوپر انڈیا کے اندر سر پھٹول ہے، آپس میں جو ہے لڑائی ہو گئی کہ جناب ہم امریکہ کو کیوں اپنی تمام دفاعی صلاحیتوں تک رسائی دیں، ان کے کوڈ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ تب دیکھیے اس میں ٹینک، توپ، ہیلی کاپٹر، جہاز، ہوائی جہاز، بحری جہاز، جاسوسی والا جہاز اور مصنوعی سیارہ، ان سب کی انفارمیشن کو آپس میں کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر اڑتا ہوا پائلٹ جو ہے اس کی وائرلیس کام نہیں کر رہی اور وہ ہیڈ کوارٹر سے نہیں جڑ رہا، تو وہ سیٹلائٹ کے ذریعے جڑ جاتا ہے بھائی، اس کے پاس الٹرنیٹو سیٹلائٹ کا ہوتا ہے، اور سیٹلائٹ بھی ہمارا اپنا، مطلب ہم نے اپنا پاک سیٹ اڑایا ہوا نا، تو وہ سیٹلائٹ ہمارا اپنا، تو پاک سیٹ 1 پاک سیٹ 2 ہمارے 2 سیارے فضا کے اندر، تو وہ ہمارا سیٹلائٹ اپنا، اور اس کے ذریعے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی مثال، کہ جڑے نہ ہونے کی مثال اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو 27 فروری کو 2019 کو انڈیا نے اپنا میزائل مار کے اپنا ہی ہیلی کاپٹر جو تھا وہ روسی ساخت کا، اس کو زمین پہ گرا دیا تھا، کیونکہ میزائل بیٹری والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اپنا ہیلی کاپٹر اڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ریڈار کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا دیکھا، اور ازیومنگ کہ یہ دشمن کا جہاز ہوگا انہوں نے اس کو مار گرایا۔ جبکہ اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ کو میں 27 والا واقعہ صبح 10 بجے جو ہم نے دن کی روشنی میں بھارت کو دھول چٹائی تھی، اگر وہ میں یاد دلاؤں، جو پیکج نکلا تھا اس میں پہلے ہمارا بابا بوڈھا نکلا تھا، اپنا میراج 5 نے بم اٹھائے ہوئے تھے جن کو سمارٹ بنا دیا گیا ہوا ہے، اور وہ دھوند کے جگہ کے اوپر لگتے ہیں، اور آخری لمحے تک ان کا کنٹرول بھی جو ہے وہ فائر کرنے والے کے پاس ہوتا ہے۔ میراج وہ بم اٹھا کے لے کے گیا تھا، بابا وزن اچھا اٹھا لیتا ہے، میراج جو ہے ایٹم بم بھی اس پہ ہم نے
اس پہ بٹھا کے بھیجنا ہے۔ تو اب جو ہے، اور بابے کو اسکارٹ کر رہے تھے ہمارے تھنڈر صاحب، 2 مراج تھے، دونوں جگہ کے انہوں نے بم بسائے، ان کو 3 کی ٹکڑیاں تھنڈر کی اسکارٹ کر رہی تھی، ان کے ارد گرد چل رہی تھی کہ ساڑھے بابے نو کوئی نہ کچھ آ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کاروائی ڈال کے پاکستان کے بارڈر کے اندر سے واپس آ جانا تھا، اور اس کے بعد پہنچنا تھا جو JF تھنڈر کی نئی ٹکڑی نے، اور ساتھ میں پہنچنا تھا F-16 نے، ٹھیک ہے، کہ ادھر سے کوئی آئے، ادھر سے بیچارہ ابھی نندن آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو پھر چپیڑے پڑ گئی۔ اس دفعہ چائے نہیں پلانی، اس دفعہ صرف چپیڑے مارنی آپ، تو اس کو چپیڑے پڑ گئی۔ تو میرا مطلب ہے کہ یوں اب یہ والی جو کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی کہ پیچھے وہ ہمارا جو سوستے جو سر کے اوپر اس نے ایک بانسا نہیں اٹھایا ہوتا، اس کے اوپر ایک بانسا لگا ہوتا ہے، وہ بانس اٹھا کے بھی پھر رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ اس کا کام یہی ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے، وہ بتائے وہ آئے رے، ٹھیک ہے، وہ آ رہے تھے، فلانا 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 بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے بس یہی کام کرنا ہوتا ہے، وہ سکون سے جناب جھومتا پھر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کو جاتا ہے، کبھی ادھر کو جاتا ہے، اور جب حملہ کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بتا رہا ہوتا ہے فلانی جگہ سے فلانا اڑ رہا ہے اور فلانی جگہ سے فلانا آ رہا ہے، دھیان نال ذرا دھیان نال ہے، وہ جو ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب رات کیا ہوا کہ ان کا اسی طرح کا ایک جاسوس طیارہ سمندر کے اندر نہ گھوم رہا تھا کہیں، اور ہمارا جو ہے وہ ایک فری گیٹ وہاں پہ پھر رہا تھا، اس نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا، نے بڑی صفائی سے کہا میں تو آپ کی سمندری حدود سے 20 کلومیٹر ابھی پہلے ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں 20 کلومیٹر بھی پہلے نہیں ہونا، پرے پرے پتر پرے، پھر اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے فری گیٹ کے اوپر یہ والی صلاحیت ہے جو کہ ہے، ہم نے کل ڈسپلے کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم وہاں سے میزائل مار کے بھی گرا سکتے تھے۔ ہمارا ایک PC اورین انڈیا نے گرایا تھا اس علاقے کے اندر امن کے دور کے اندر، یہ تو جنگ کا دور تھا تو گرا دیتے، لیکن نہیں گرایا گیا، اسے کہا گیا کہ بندے کا پتر بن، اپنی اوقات میں اپنی حدود میں رہو اور پرلی طرف چلے جاؤ، اور وہ بھاگ گیا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ہماری جو صلاحیت ہے، وہاں پہ ہماری کوئی آب دوست نہیں تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی، جو ویڈیو جاری کی گئی وہ ایک بحری جہاز سے بنائی گئی یا اس کے کیمرے سے لی گئی ویڈیو تھی، اور یہ ویڈیو جو تھی، ایک تو وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے، بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے ہمارے جوان دیکھ رہے ہوں گے نا، سیلرز دیکھ رہے ہوں گے، دوسرا یہ جو سائبر وار سپیکٹرم ہے اس کے ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اس طرح انٹر کنیکٹیوٹی جنریٹ کر، یہ اس وقت بھارت کے پاس یہ کوارڈینیشن نہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان ہمارے طیارے اڑیں گے، تو انہوں نے ہماری حدود کے اندر ہمارے طیارے جو ہے نا وہ پھڑکا دینے ہیں، تو لہذا آپ کی مہربانی ہے آپ ہمیں مت اڑائیں، آپ بیریا سے کر لے، جو پنگا بازی مودی صاحب کہتے ہیں نا، میں تے ہونڈا ہی لیسا کی بجائے وہ کہتے ہیں میں تے پنگا ہی لیسا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو پنگا لینا وہ بیریا سے لے لیں، کیونکہ بیریا آپ کے خیال میں بہت سٹرونگ ہے، اس کو آپ نے 4 ناریل زیادہ کھلائے تھے، ٹھیک ہے۔ ویسے اس کے اوپر 4 ناریل مرچیں لیمو چھڑک رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاز کے اس جگہ کے اوپر اگر آپ مرچیں چھڑک دیں جس جگہ سے دھواں نکلتا ہے پیچھے سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کاروائی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پہ، پکڑ بند اپنی جگہ پہ، جگتے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن رافیل کی اس جگہ کے اوپر جہاں سے وہ پیچھے سے آگ نکلتی ہے، وہاں پہ اگر آپ جو مرچی اگر دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس کی سپیڈ بڑھ جائے اور وہ تھنڈر سے نہ پکڑا جائے، ٹھیک ہے۔ رافیل ہوتا تو میں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہ پکڑے کسی کو جس طرح مودی کو پکڑا ہے۔ آرمی چیز جو تھی وہ BRB کے کنارے کے اوپر آئے ہوئے تھے کل جی، اور فوجی جوانوں کے ساتھ تھے وہ، جس طرح ظہیر احمد بابر سدھو صاحب جو ہیں وہ JF تھنڈر اڑا رہے ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے وہ طیارہ بدل لیں کیونکہ اب انہوں نے پبلک کر دیا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے J10 کے اندر بیٹھ جائیں، J10C کے اندر، لیکن وہ خود فلائی کر رہے ہیں، سمبولیکلی ہی صحیح، ایک بہت بڑا ہے۔ اسی طرح حافظ سید اعظم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ کل BRB کے کنارے تھے، اور BRB جو ہے آپ کو پتہ ہے امین ہے میجر راجہ عزیز بھٹی صاحب BRB کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی ہے اور یاد بھی دلایا ہے جوانوں کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔